جو ہے مخدوم ہیں، جو مولا کائنات کے شہزادے ہیں، جن کا تعلق اہل بیت سے ہے، ہمیں اور آپ سب کو مل کر ان کی مہمان نوازی کرنی چاہیے۔ آج بس میں اپنی بات 2-4 منٹ میں مکمل کرنے لگا ہوں۔ میں صرف یہ کہہ رہا تھا کہ دنیا کی ہر قوم کا سب سے قیمتی سرمایہ اس قوم کے جوان ہوتے ہیں۔ دنیا کی پیغام دے رہا ہوں آپ کو، بس سن لیجیے آخری باتیں۔ دنیا کی ہر قوم کا سب سے قیمتی سرمایہ اس قوم کے جوان ہوتے ہیں۔ جوان اگر صحیح راستے پر ہوتے ہیں تو قوم عزت کی زندگی گزارتی ہیں، اور اگر جوان برائی کے راستے پہ چلے جائیں تو وہ قوم ذلیل اور رسوا ہو جاتی ہے۔ حیرانی کی بات یہ ہے کہ یہ قیمتی سرمایہ جوانوں کی شکل میں بڑی تعداد میں ہندوستان میں ہمارے پاس موجود ہے، مگر افسوسناک صورتحال یہ ہے کہ ہماری قوم کے جوان کہاں ہیں؟ دیکھ لیجئے، رات کے 3 بجے شراب کے ٹھیکے پر، رات کے 4 بجے زنا کے اڈے پر، رات کے 5 بجے سٹا لگانے میں۔ یاد رکھیے گا، ایک طرف آپ یہ سارے غلط کام کرتے رہیں اور دوسری طرف کہیں حضور کا دامن نہیں چھوڑوں گا، تو یہ 2 الگ باتیں ہیں۔ جس قوم کے جوان ہدایت کے راستے پر آ جاتے ہیں وہ قوم زندہ و تابندہ ہو جاتی ہے۔ جو حال آج میری قوم کے جوانوں کا ہے، کسی بھی دور میں میری قوم کے جوانوں کا یہ حال نہیں تھا۔ میرے قوم کے جوانوں کی تاریخ اگر جاننی ہے تو ڈاکٹر اقبال سے پوچھئے۔ ڈاکٹر اقبال نے کہا میری قوم کے جوان کیسے تھے؟ فرمایا جوان ایسے تھے، ڈر نہ سکتے تھے اگر جنگ میں اڑ جاتے تھے، باز شیروں کے بھی میدان سے اکھڑ جاتے تھے، تجھ سے سرکش ہوا کوئی تو بگڑ جاتے تھے، تیر کیا چیز ہے ہم توپ سے ڈر جاتے تھے، شان آنکھوں میں رجستی تھی جہاں داروں کی، کلمہ پڑھتے تھے ہم چھاؤں میں تلواروں کی، ہم جو جیتے تھے تو جنگوں کی مصیبت کے لیے یا رسول اللہ، اور مرتے تھے تیرے نام کی عظمت کے لیے۔ دشت تو دشت ہے، دریا بھی نہ چھوڑے ہم نے، پہلے ظلمات میں دوڑا دیے کھو